نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. 2017 میں 9 مئی اس ملک کی خلاف سازش کی گئی, غداری کی گئی, فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی. 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. 9 مئی کو فوج میں تختہ الٹنے کی بھیانک کوشش کی گئی. واقعات ملک دشمنی اور سازش تھی. غداری تو جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی. شہباز شریف کی گھن گرج. کہا نواز شریف کی حکومت گرا کر ترقی کا سفر روکا گیا. کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی. انتخابات ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے. پوری تیاری کے ساتھ الیکشن مہم میں جائیں گے. لیگی صدر کی رمضان شوگر ملز ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیشی. العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. نیب کی فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا بڑھانے کی اپیل بھی آج سنی جائے گی. دوشو خانہ کیس میں نااہلی. چیئرمین تحریک انصاف نے خود کو انٹرا پارٹی الیکشن سے الگ کر لیا. نئے چیئرمین کے لیے لیگل ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر کا نام سامنے آ گیا. شیر افضل مروت کا بیان. ترجمان تحریک انصاف کی تردید. کہا دستبرداری یا کسی اور کی نامزدگی کا فیصلہ نہیں ہوا. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں چیئرمین انتخاب لڑیں گے یا نہیں انہی سے پوچھ کر بتائیں گے. شیر افضل مروت اپنے بیان پر قائم. بولے جو کہا درست کہا. چیئرمین پی ٹی آئی نے فیصلے علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں کیے. نہیں جانتا گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا. پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن رواں ہفتے ہونے کا امکان. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نہ رکنے والی اڑان. بلندی کا ایک اور ریکارڈ بن گیا. 100 انڈیکس 61,000 پوائنٹس کا سنگ میر عبور کر گئی. کاروبار کے آغاز میں 377 پوائنٹس کا اضافہ. 61,107 پر ٹریڈنگ. 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کمیشن. نگراں وزیر اعظم کو کویت میں ڈیرا. افرادی قوت, آئی ٹی, توانائی اور دفاع سمیت کئی شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. انوار الحق کاکڑ کویتی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کویتی ولی عہد سے ملاقات. دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال. لاہور آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں. فضائی آلودگی میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر. ایئر کوالٹی انڈیکس 433 ریکارڈ. کینٹ میں شرح 570 تک پہنچ گئی. برکی روڈ, کینال روڈ, اپر مال اور مال روڈ کے علاقے بھی شدید متاثر. انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل. غزہ میں جنگ بندی جاری. حماس نے اسرائیل کے مزید 10 قیدی رہا کر دیے. اسرائیلی جیل سے بھی 30 فلسطینی رہا. گھر پہنچنے پر جذباتی مناظر. قطر کے مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں. دوحہ میں سی آئی اے اور موساد چیف سے ملاقاتیں. سلامتی کونسل کا آج اہم اجلاس. غزہ کی صورتحال پر بحث ہوگی. چینی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم کی شرکت متوقع. جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا. 29 نومبر فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن. 1947 میں آج ہی کے دن اسرائیلی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور ہوئی. 33% یہودیوں کو 55 اور 67% عربوں کو صرف 45% زمین ملی. فلسطین 2 ریاستوں میں بٹا مگر معاہدے کے مطابق آزادی اور خود مختاری آج تک نہ ملی. 67 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے 2/3 علاقے پر قبضہ کر لیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی. امریکہ اور یورپ سمیت کئی ملکوں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے. اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. صہیونیوں کو ہر جگہ رسوائی کا سامنا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے نتن یاہو کو ہٹانا ہوگا. سابق وزیر اعظم ایہود باراک کا بڑا مطالبہ. آرٹیکل میں لکھا عالمی سطح پر اسرائیل تیزی سے قبولیت کھو رہا ہے. امریکہ سے بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں. شدت پسندوں کے بغیر قومی حکومت بنانے پر زور. فلسطین کی صورتحال انتہائی تشویشناک. عارضی جنگ بندی کو مستقل میں تبدیل کیا جائے پاکستان کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت. کہتی ہیں
مسئلے کے حل کے لیے عالمی کانفرنس بلائی جائے. پاکستان کا بچہ بچہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہر حال میں ساتھ نبھانے کا عہد. ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطین کو آزاد کرو. ہمارا مطالبہ ہے فلسطین کو آزاد کرو. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے مسلمان ملک فلسطین کی مدد کریں. فلسطینیوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر رحم کریں, ان کو آزاد کریں. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے ورنہ ہم ایکشن کا حق رکھتے ہیں. پاکستان کا افغانستان کو 2 ٹوک پیغام. افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. حافظ گل بہادر سمیت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی حوالگی کا مطالبہ. بنو حملے میں افغان خودکش حملہ آور اور سہولت کاروں سے متعلق ثبوت پیش کر دیے. صادق آباد کے کچے ماچکا میں ڈاکوؤں کی فائرنگ, 4 افراد جاں بحق 3 زخمی. پولیس کی کارروائی جاری, 2 ڈاکو مارے گئے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے MD کیٹ نتائج کا اعلان کر دیا. 6 طلباء کی پہلی, 5 کی مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن. کامیابی کی شرح 75% رہی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا سول اسپتال حیدرآباد کا دورہ, مریضوں سے ملاقات. ڈائلسس بیڈز اور واش روم گندے ہونے پر حکام کی سرزنش. آئی تھنک بابر اعظم ہمارے بیسٹ بیٹسمین ہیں, ان کی پوزیشن کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کی نمبر 4 ہے, اور آپ اپنی ٹیم ہمیشہ اپنے بیسٹ بیٹسمین کے اراؤنڈ بناتے ہو, تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز سیٹلڈ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹیسٹ کے نئے کپتان شان مسعود نے دورہ آسٹریلیا کو چیلنج قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں بولے, ٹیم کے انتخاب میں سب ایک پیج پر ہیں. اسکواڈ میں 3 کپتان ہیں, مشکل وقت میں رائے ضرور لوں گا. بابر اعظم ہماری ٹیم کے بہترین بیٹر ہیں, ان کی نمبر 4 بیٹنگ پوزیشن کو کوئی نہیں چھیڑے گا. ٹاپ 3 کے حوالے سے کلیئر ہیں. امام الحق اور عبداللہ شفیق اچھا کھیل رہے ہیں. خواہش تھی حارث رؤف کھیلتے, لیکن وہ دستیاب نہیں. مشن آسٹریلیا قومی کرکٹ ٹیم کل اڑان بھرے گی. PCB کا ٹیم مینجمنٹ اور کوچنگ اسٹاف کا اعلان. 18 رکنی ٹیم کے لیے 17 رکنی مینجمنٹ فائنل. سابق انگلش کرکٹر ایڈم ہالیوک بیٹنگ کوچ مقرر. پہلا ٹیسٹ پرتھ میں 14 دسمبر سے شروع ہوگا. بھارتی سرزمین پر ایک بار پھر گلین میکسویل کا لاٹھی چارج. سرماؤں سے یقینی فتح چھین لی. آخری 4 گیندوں پر 16 رن درکار تھے. میکسویل نے 1 چھکا اور 3 چوکے لگا کر آسٹریلیا کو کامیابی دلوائی. T20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ 4 سینچریوں کا ریکارڈ بھی برابر کر لیا. اور UEFA چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر سٹی کا پلٹ کروار. 2 گول خسارے میں جانے کے باوجود میچ جیت لیا. مانچسٹر سٹی نے لائپزگ کو 3-2 سے ہرایا. بارسلونا نے FC پورٹو کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنا لی.